سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، آج پہلی مرتبہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے ساتھ آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کی اس عظیم جامع مسجد میں اور ساتھ ساتھ عظیم ادارہ میں حضرات طلباء کرام، حفاظ اعظام، علماء کرام اور آپ حضرات سے چند منٹ اللہ نے موقع دیا ہے حضرت مفتی صاحب کی خواہش پر کہ آپ سے کوئی دین کی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر سکوں۔ میں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بول سکھائے ہیں جن کا تعلق قرآن پاک سے ہوتا ہے یا جن کا تعلق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہوتا ہے یا پھر انہی کی تشریحات میں ہمارے ائمہ مجتہدین، فقہائے کرام، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے زندگیاں وقف کی اور قرآن کریم کو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو انہوں نے سمجھ کر آگے دنیا کو سمجھایا۔ حضرت مفتی صاحب نے میرے بارے میں بہت سارے کچھ کلمات تعریفی کہی ہیں، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ اللہ کی توفیق سے 1970 سے یہ دینی سفر، طالب علمی کا سفر شروع کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی یہ جاری ہے۔ طالب علم ہیں، طالب علموں سے محبت ہے، اہل علم کی محفلوں میں رہنا نصیب ہوا ہے اور اہل علم کی محفلوں کو پسند کرتا ہوں، اور جو کچھ یہ زبان سے کچھ بولنے کی قوت اللہ نے عطا کی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور اپنے اساتذہ، اپنے ماں باپ، اپنے ان طلباء کی دعاؤں کا، محبتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپس میں یہ دینی محبتیں، دینی بھائی چارہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے۔ مدرسہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، سنتے تو رہتے ہیں لیکن جہاں بھی ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں
کیونکہ اپنا سلسلہ بھی ایک اداروں کے ساتھ ہے اور شروع سے رہا ہے، تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے دین کے گلشن اور ان کے اندر یہ طلباء قرآن کے پڑھنے والے، قرآن پاک کا فہم حاصل کرنے والے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے، یاد کرنے والے اور یاد کر کے مختلف جگہوں پر جا کر ان کو سنانے والے، اور پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کے جو بشارت اور خوشخبری ہے اس کا مصداق بننے والے، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ جو بھی ہو وہاں خاندان، علاقہ، ملک، اس کو نہیں کہا، فرمایا کہ جو شخص بھی میری باتوں کو یاد کرے اور پھر صحیح یاد کر کے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے، اللہ کا نبی اپنے پیارے الفاظ سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے بندے کو ہمیشہ خوش اور تر و تازہ رکھے جو میری حدیث، میری بات سنے، پھر اس کو خوب یاد کرے اور پھر دوسروں تک اسی طرح پہنچا دے جس طرح اس نے سنی ہے اور یاد کی ہے، تو اللہ اس کو، اللہ کا نبی کیا دعا دیتا ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی۔ تو میں نے اس کا معنی کیا، حضرات علماء بیٹھے ہیں، اللہ اس کو خوش رکھے، اللہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور وہ بھی ایک ایسے شخصوں کے بارے میں، ایسے انسانوں کے بارے میں جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی باتوں کو یاد کرتا ہے، اور محمد کی باتیں قرآن کی تشریح و تفسیر ہیں، محمد کا چلنا پھرنا یہ قرآن پاک کی تشریح و تفسیر ہے۔ میں اس پر بات یاد آ گئی، حضرت مفتی صاحب، ان کے اساتذہ حضرت مولانا غلام نبی شاہ صاحب رحمہ اللہ، اور میرے اساتذہ حضرت مولانا عبدالسلام، مولانا صابر، حضرت مولانا امتیاز خان صاحب، اللہ رب العزت نے ان کو ایسے استاد نصیب فرمائے۔ یہ ان کے استاد ایک تھے، گویا کہ ان کے استادوں کے استاد بھی وہ ہیں جو ہمارے استادوں کے استاد ہیں، اور ان میں شریف علیہ السلام آتا ہے، آپ ہی کی پنڈی میں جو آباد رہے تھے تو ہمارے حضروں کے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی آواز جو ہے نا یہاں سے اتنی بلند کی کہ دنیا کے کونے کونے تک قرآن کی صداؤں کو اور محمد کے ارشادات کو انہوں نے عام کیا ہے۔ میری مراد ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ۔ ہمیں ایک واسطے سے ان کی شاگردی حاصل ہے قرآن پاک کے لحاظ سے، تو یہ لوگ اسی مشن کو لے کر کہ اللہ کا قرآن اور جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان چاہ کے دنیا میں عام ہو جائے، اس میں انہوں نے جو کچھ تکالیف دیکھی اس کے مقابلے میں، اس کو عام کرنے میں، آج ہم یقیناً اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے طلباء بھائیوں، آج اللہ رب العزت نے آپ کو وہ توفیق دی کہ آپ کو اس ماحول سے، جہاں اس وقت مادی دور ہے اور ہر انسان ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، یہ اس کی توفیق ہوئی ہے کہ آپ کو سارے ان ماحولوں سے نکال کر اپنے گھر کا مہمان بنا لیا، سارے ماحولوں سے نکال کر اس نے آپ کو اپنی کلام کا خادم بنا لیا، سارے ماحولوں سے نکال کر اس نے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کا پڑھنے والا، پڑھانے والا، اس کا خادم بنا دیا، سارے ماحولوں سے نکال کر اس رب کائنات نے
آپ کو یہاں اللہ کے گھر میں آنے کا، اس نے اپنے آپ کے گھر میں آنے کا موقع دے کر آپ کے سامنے قرآن کھول دیا، آپ کے سامنے حدیث رسول کو کھول دیا۔ حدیث رسول اور قرآن کریم کا فہم جو ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ فقہ کی صورت میں آپ کے سامنے کھل گیا۔ لوگوں کی نظریں پتہ نہیں کس کس پر پڑتی ہیں، اور یہ طلباء کرام جو گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، ان کی نظر جب اٹھتی ہے تو قرآن پر اٹھتی ہے، نظر پڑتی ہے تو حدیث پر پڑتی ہے، نظر پڑتی ہے تو فقہ ابو حنیفہ پر پڑتی ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے تو پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما کر آپ کو کتنی تسلی دی ہے، آپ کو کتنا عظیم مقام عطا فرما دیا اللہ کی طرف سے جو آپ کو ملا ہے۔ یہ کیا حدیث میں نہیں آتا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر، جو دین کا طالب علم بن جاتا ہے، دین کے طلب میں لگ جاتا ہے، وہ اپنے قرآن کے سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے اور حدیث پاک کو سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا اگر اس سے جو معاملہ کرے اس کے طرف اچھائی کی نگاہ سے دیکھے یا نہ دیکھے، میں رب نے تو دریاؤں کی مچھلیوں کو بھی اس پر پابند کر دیا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ ان کے لیے تو دریا کی مچھلیاں بھی جو ہیں وہ اللہ سے خیر مانگتی ہیں، تو کیوں نہ خیر مانگیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایسوں کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ یہی بات ہوتی ہے جو اہل علم اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا کیا قرآن کا، حدیث کا اور فقہ کا، ایسے لوگ اگر اس کا حق ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو زندگی کے اندر بھی آسانیاں نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ رب العزت نے رکھا ہی ان کے لیے ہے، پھر اتنی عظیم بشارت ان کے لیے ہے۔ آج یقین کریں ہمارے ماحول میں، عام طبقے میں اس چیز کی قدر نہیں رہی ہے، نہ علم دین کی قدر ہے نہ عالم دین کی قدر ہے، اس کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ انگریز کی سازش تھی۔ ہمارے استاد محترم سنایا کرتے تھے، ضیاء صاحب کا دور تھا تو ہم اس وقت بھی استادوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو استاد محترم اس وقت آپ کے یہ قاری سعید الرحمن صاحب، یہ وبا یا مفتی صاحب تو یہ بہت بعد کے ہیں، بڑے حضرات بیٹھے ہیں، قاری سعید الرحمن صاحب رحمہ اللہ جامعہ اسلامیہ جن کا مدرسہ ہے وہ بھی ہمارے حضروں کے، تو وہ آتے تھے۔ اس وقت یہ ضیاء صاحب کے مشیر بھی تھے اور ساتھ ساتھ بعد میں ایک قومی صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی ملی تھی اور وزیر بھی رہے ہیں، تو استاد محترم ان کو ایک بات کہا کرتے تھے، مولانا عبدالسلام صاحب ساتھ کہا کرتے تھے، دیکھو ہمارا ملک جس وقت بنا ہے نا، آزاد ہوا ہے، تو ہمارے حکمرانوں نے بلکہ انگریز نے جو ایک خانے بنائے ہیں نا جی، قوموں کے طبقات بنائے ہیں، ان طبقات میں دیہاتوں میں ہوتا ہے نا جی، یہ فلاں خان صاحب ہے، یہ ملک ہے، یہ عوان ہے، یہ قوم ہے فلاں، اور یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، کچھ لوگوں کو کمی کے درجے میں، تو فرمایا کرتے تھے کہ انگریز کی سازش دیکھو کہ اپنے اس ہمارے جو سرکاری کاغذات ہیں ان علماء کو کمی کے درجے میں لکھا ہوا ہے۔ استاد محترم قاری صاحب کو کہا کرتے تھے آپ کو اب موقع اللہ نے عطا کیا ہے تو کم از کم یہ تو کرے نا کہ یہ علم نے دین کی کتنی بڑی توہین ہے، کر کے تو انگریز کیا ہے لیکن آج انگریز ہی کا پٹھو جو ہے اسی پر بیٹھا ہوا ہے، کم از کم ان سے بات کر کے اس خانے سے ان کا نام تو نکال دیں۔ یہ دنیا کی نگاہوں میں تو آپ کو یہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن پیارے پیغمبر کی نگاہوں میں تو اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یہ حضور کا ارشاد ہے، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ حدیث ہے عربی، اگر اس کے گہرائی میں آپ جائیں نا تو پھر پتہ چلے کہ حضور کے یہ جملے میں کتنی گہرائی ہے۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصود یہ ہے کہ آپ کو احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے، اور جی ہمیں کوئی سلام نہیں کرتا، ہمارے بارے میں لوگوں کے یہ خیال ہیں،
آپ کو جب نظر پڑتی ہے تو قرآن پر پڑتی ہے، نظر پڑتی ہے تو حدیث پر، یہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے نا۔ تو حضور فرماتے ہیں نا، عالم کی فضیلت، عالم کا مرتبہ ایک عابد پر، عابد یعنی جو زیادہ وقت نوافل میں، زیادہ وقت نفلی روزوں میں گزارتا ہو، تہجد گزار ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ایک عالم ہے جو بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہے، جو بیٹھ کر حدیث پاک پڑھا رہا ہے، اس کو اتنے نوافل پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا، اتنی زیادہ دعائیں کرنے کا وقت نہیں مل رہا، تب ہی تو اللہ نے مچھلیوں کو لگا دیا ہے کہ یہ تو فارغ نہیں ہوگا، تم اس پر یہ مانگا کرو۔ تو حضور فرماتے ہیں نا، اس عالم کی فضیلت اس عابد کے اوپر اس طرح سمجھو جتنی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے۔ فضلی علی ادناکم، اور ایک دوسرے بیت میں آتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح سمجھو جس طرح چاند کی فضیلت 14ویں کے چاند کی لیلۃ البدر کے لفظ آتے ہیں، یہ ستاروں کے اوپر ہے۔ تو اتنا بڑا مقام، ستارہ کہاں، چاند کہاں، اور نبی کہاں، ایک امتی کہاں، یہ آپ کو اللہ رب العزت نے، لیکن اس صورت میں کہ جس طرح اللہ نے یہ صفت بیان کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس وقت علماء اس درجے پر چلے جائیں اور ان کا مقصد کیا ہو، اللہ کی رضا ہو، اور ڈر ہو تو اللہ کی ذات کا ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرتے جاتے ہوں، لا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتی، یہ علماء حق کی صفت ہے، اور یہ فضائل بھی انہی کے لیے ہیں کہ جہاں حق کی بات آئے پھر کسی کی انگلی اٹھنے کی وہ پرواہ نہیں کرتے، لا یخافون لومۃ لائم، اور یہ ملتا کس کو ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جس کو عطا کر دے۔ تو میرے طلباء عزیز بھائیوں، بڑا اللہ رب العزت نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ دین کے طالب علم ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، دنیا کا نظام ہے، مشکل ہو تب بھی ختم ہو جاتی ہے، آسانی ہو تب بھی ختم ہو جاتی ہے موت کے ساتھ۔ اصل جو مقام ہے وہ اللہ رب العزت نے تو انہی کے لیے رکھا ہے، جہاں نہ موت ہے، جہاں وہاں پر سختی ہے، وہاں پر ہے تو راحت ہی راحت ہے، وہ جنت ہے جو ہمارا اصل مقصود ہے، اور وہ اللہ رب العزت نے اسی راستے پر چل کر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ آپ کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، جتنا بڑا اللہ کی طرف سے عہدہ آپ کو ملا ہے نا، تو جتنا عہدہ بڑا ہو تو اتنی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ایک عظیم انسان سمجھ کر اللہ کے سامنے عاجزی کریں، عاجزی کریں، جتنی آپ کے اندر عاجزی آئے گی نا، انشاءاللہ اللہ رب العزت اتنا آپ کو بلند کرے گا۔ پتہ نہیں ان میں یہ طلباء میں کون ایسا ہوگا کہ وہ مفتی محمود بنا ہوا ہوگا، ایسا بھی تو کوئی ہوگا جو شیخ القرآن بنا ہوگا، ایسا بھی تو ہوگا جو قاسم نانوتوی کے مطلب یہ ہے کہ خلافت اور ان کی جانشینی کا کام کرنا ہوگا۔ بڑے بڑے جو دنیا کے اندر یہ لوگ چلے گئے ہیں، جو دوسرے لوگ تھے آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ جو ایک انار کے درخت کے نیچے بغیر بلڈنگ کے، بغیر کسی وسائل کے بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں پڑھا رہے تھے، سنا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، آج بھی دنیا میں صدی ڈیڑھ گزر گئی، ان کا نام تو موجود ہے لیکن ان کے مخالفین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی خیر رکھی ہے، خوش نصیب ہیں وہ جو ان اللہ کے مہمانوں، ان اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمانوں کو خوشی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ میرے استاد محترم ایک عجیب بڑی بات کہا کرتے تھے مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ، ان کا انداز بڑا مختصر سا ہوتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے یہ مدرسہ ہے نا، تو مدرسہ کس کے لیے ہے؟ دین کا مرکز ہے، اور یہ بھی بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، دینی مراکز، یہ مساجد اور یہ مدارس کا نظام جب تک ہے تو انشاءاللہ اسلام باقی ہے۔ دنیا کفر اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کرتی ہے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے کھلے عام تو ہم اسلام کو نہیں مٹا سکتے، اور نہیں مٹا سکیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کی آبادی اور اس کو غلبہ دینا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن کوشش کیا ہوتی ہے؟ مدارس دینیا کو بدنام کرنا، علماء کے اوپر انگلیاں اٹھانا،
غلطی کوتاہی کمی کس میں نہیں ہو سکتی؟ ایک نبی ہے جو گناہ سے پاک ہے، باقی تو کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہوتا، اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس نیت سے دین کی بربادی بن رہی ہو اور کسی مدرسے پر، کسی عالم پر، کسی طالب علم پر خواہ بخواہ مثال کے طور پر ان کے خلاف اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ روس کی جتنی بھی ریاستیں تھیں نا بھائی، جب اس وقت روس آیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے کام ہی یہ کیا تھا کہ مدارس ختم کیے تھے۔ آج عیسائیت نام تو ہے انگریز کا، لیکن عیسائیت کے پاس عیسائی مذہب کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے جو مراکز تھے نا ان کی حفاظت نہیں کر سکی۔ جہاں جب ان کی حفاظت نہیں ہوئی، اب ان کی انجیل بھی مٹ گئی، اب ان کے علماء بھی چلے گئے، اب نام ہے، اب عیسائیت جو انگریز ہے یہ مذہباً عیسائی نہیں ہے، اب یہ تو ایک بیریا قسم کے لوگ بن گئے ہیں۔ بنیاد یہ بنی تھی، ان سے مذہب اس لیے چھین لیا گیا، اس انداز سے چھین لیا گیا کہ ان کے مراکز کو کیا کیا گیا، ختم ہو گیا، تعلیم و تعلم ختم ہوا، تو اب ان کے انجیل کی تعلیم دینے والا جب کوئی نہیں رہا تو وہ پیچھے بھی کوئی نہ رہا۔ آج الحمدللہ ہمارے ملک میں خصوصیت کے ساتھ، بڑے صغیر میں، ہمارے ملک میں، ہندوستان وغیرہ میں، یہ ان میں دینی مدارس کا قیام ہے، جس وجہ سے الحمدللہ عقیدہ توحید کا بھی تحفظ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا بھی تحفظ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کا بھی تحفظ ہے، اور جتنے بھی حضرات اولیاء کرام ہیں، صحابہ اعظام ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان حضرات کے عصمتوں کا بھی اور ان کے عظمتوں کا بھی تحفظ اور دفاع کیا جا رہا ہے۔ جس درجے میں بھی ہے یہ سب کچھ اگر باقی ہے، آج قرآن کو زندہ کیا ہوا ہے، حفاظ بن رہے ہیں، قرآن کے الفاظ بھی محفوظ، قرآن کے تلفظ بھی محفوظ، قرآن کے معنی بھی محفوظ، قرآن کا لہجہ بھی محفوظ۔ یہ کہاں محفوظ ہو رہا ہے؟ مدرسے میں قرآن قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے تو مدرسے میں، قرآن آگے جا کر ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے تو مدرسے میں، قرآن آگے جا کر اس کا معنی سکھایا جا رہا ہے تو مدرسے میں، حفظ کرایا جا رہا ہے تو مدرسے میں، قرآن کا علوم اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جا رہی ہے تو مدرسے میں۔ تو مدرسہ جو ہے جب تک ہے، یہی ہے اسلام کے بقا کے لیے اور قرآن کے بقا کے لیے، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کے بقا کے لیے۔ یہ آج ہمارے پاس الحمدللہ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ تو میں سالوں کی بات سنا رہا تھا، فرمایا کرتے تھے مدرسے کے ساتھ تعاون گویا کہ یہ دین کے ساتھ تعاون ہے، اور پھر فرماتے مدرسے کا تعاون ایک تو یہ ہے کوئی مال لگائے، مال والا ہے، ایک یہ ہے کہ استاد ہے بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، یہ اس کا تعاون ہے۔ جو ہماری طرف سے دنیا کا نظام چلانے کے لیے مدرسے کے اساتذہ، مسجد کے ائمہ کے ساتھ جو تعاون ہے وہ کس سے مخفی ہے، لیکن ان حالات کے اندر بھی ان لوگوں نے بھوکا رہ کر بھی اور روٹی سوٹی کھا کر بھی، یقین کریں لوگوں کے تانے سن کر بھی، سفید بہترین کپڑے ڈال کر بہترین حالت کے اندر خوشی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی شکوہ نہیں کیا کہ آج روٹی نہیں ملی، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی ہڑتال نہیں کی ہے کہ ہم آپ کو امام نہیں دیتے ہیں، کبھی ہڑتال نہیں ہوئی ہے کہ آج مدرسے میں کھانا نہیں آیا، ہم جو ہیں آپ کو مفاد کرام نہیں دیں گے۔ جاؤ کسی دنیا کے کسی کونے میں، خصوصاً اپنے پاکستان میں، کسی مسجد والے کو کہہ دو کہ اس کو مفتی کی ضرورت ہو، فتویٰ پوچھنے کی، فتویٰ دینے والا نظر آئے گا۔ اگر اس کو ضرورت ہو کہ نماز پڑھنی سکھانی سیکھنی ہے، وہ پڑھانے والا آپ کو مل جائے گا، قرآن پڑھانا ہے وہ مل جائے گا، حدیث پڑھانی ہے وہ مل جائے گا۔ مسجد مدرسے نے تو سارا اپنا کام تو پورا کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے ایک تو یہ عالم بیٹھ کر خدمت کر رہا ہے، یہ بھی مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے،
ایک بچہ بھیج کر مدرسے میں قرآن پڑھوانے کے لیے، وہ بھی مدرسے کا تعاون کر رہا ہے۔ یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں۔ میرے استاد محترم یہ بڑا عجیب جملہ کہا کرتے تھے، یقین کریں دل پر لگا کرتا تھا۔ اس وقت ہم سنا کرتے تھے تو کہتے تھے شاید کوئی ایسی بات ہو۔ آج اس ماحول میں پتہ چلتا ہے، جب آپ باہر نکلے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جملہ کتنا عظیم تھا۔ فرمایا کرتے تھے نا، اگر یہ مدرسے والا طالب علم پڑھ رہا ہے، استاد بیٹھا ہوا پڑھا رہا ہے، گلی سے گزرنے والا گزرتا ہے ایک مسلمان، وہ پیسہ بھی نہیں دے سکتا، وہ بچہ بھی نہیں اس نے بھیجا، آپ پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، استاد نہیں بنا کے پڑھانے لگ جائے، لیکن ان باغیچے کو، ان کے ان پھولوں کو دیکھ کر اس کے دل میں خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اتنی مہربان ذات ہے، اس خوشی پر اس کو بخشش فرما دیں گے۔ ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کر یقین کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو بات لکھی ہے، اللہ اکبر، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے شہروں میں، جن کے محلوں میں، جن کی آبادیوں میں قرآن پڑھنے والے مدارس، پڑھانے والے مدارس موجود ہیں۔ یہ تو علماء کرام صبح حفظ کے لیے قاری صاحب، مفتی صاحب کس وقت جگاتے ہوں؟ رات کو چھٹی کس وقت ہوتی ہے؟ اب دیکھو آپ کے ماحول میں ہمارے بچے، ہم گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ صبح اذان سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جن کا ذمہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یہ گناہ کریں تو گناہ لکھا نہیں جاتا، ان کی ہر ادا رب کو قبول ہوتی ہے۔ ساری دنیا سوئی ہوتی ہے اور یہ مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر صبح اٹھ کر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذان سے پہلے رات 11 تک یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دکان میں کوئی نہیں۔ ایک عصر کا وقت ہے، عصر سے لے کر مغرب تک جو درجہ کھیل لو، باقی جو ہے یہ سارا قرآن ہی پڑھنا ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے، جہاں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اللہ کی رحمت وہاں اس طرح قرآن پڑھی جگہ کی طرف کھینچی آتی ہے جس طرح ایک مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ دنیا سوئی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے عذاب آ رہے ہوتے ہیں، عذاب منڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ننھے منھے بچے، یہ معصوم بچے جب مدرسوں میں، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں کھول کے، تو وہ عذاب ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے آ رہے ہیں، اللہ ان کی تلاوت کی وجہ سے ان عذابوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے مدارس کا قیام اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، یقین کریں کہ ان کو اپنے لیے رحمت سمجھیں، اور ان کے لیے تو پیغمبر نے جو عظیم بات فرما دی۔ وقت زیادہ ہو گیا، جو من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ بچے، یہ نوجوان ویسے نہیں آ رہے، یہ اللہ رب العزت نے ان کو چنا ہے اور خاص توفیق دی ہے۔ پیارے پیغمبر، بخاری شریف کی روایت ہے جلسانی کے اندر، اور روایت کرنے والا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ حضور میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے، بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں، بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ نصیب فرما دیتا ہے۔ تو یہ ویسے نہیں آئے، اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو تب آئے ہیں، اللہ نے ان کو چن چن کر لایا ہے۔ اور دوسری جگہ پر آتا بھی ہے، اللہ اپنے بندوں کو اس علم دین کے لیے، قرآن کے لیے چن لیتا ہے، جس کو مرضی ہوتی ہے، جس کو پسند کرتا ہے اس کو انتخاب کر کے لاتا ہے۔ آپ ایسے نہیں آنا ہوگا۔ یہ بات حدیث بیان کی میرے ذہن میں بات آ گئی ہے، بیان کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، بیان کرتا ہے فقات کی، علم دین کی سمجھ کی فضیلت محمد الرسول اللہ سے بیان کر کے، کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک وطروں کا مسئلہ تھا، حدیث میں آتا ہے وطروں کے مسئلے میں کسی نے آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ وطروں میں اس طرح وطر پڑھتا ہے، اس طرح کرتا ہے، ایک وطر پڑھ لیتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کا
چچے کا بیٹا، اور عبداللہ ابن عباس وہ جس کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دعا دی تھی اللہ تجھے قرآن کا فہم نصیب فرمائے، انہوں نے کہا امیر معاویہ کو چھوڑ دو، وہ تو بڑا فقیہ ہے، وہ تو بڑا فقیہ ہے۔ تو اب انہوں نے فقاہت والی روایت جب بیان کی تو اللہ نے آپ بھی فقاہت کو حاصل کرنا نصیب فرمایا، جس کی فقاہت کا اقرار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو کیا آج اس پر انگلی اٹھائی جائے یا اس کی فقاہت کا اقرار کیا جائے؟ جن لوگوں نے یہ فقیہوں پر انگلیاں اٹھائی ہیں نا، پھر وہ کرتے کرتے آگے بھی بڑھتے جاتے ہیں، آگے بھی بڑھتے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو فقاہت دین نہیں ہے۔ جب فقاہت دین ہوگی، دین سے محبت ہوگی، علم دین حاصل کریں گے، اس میں ان کو پھر ان ہستیوں کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جن کو اللہ رب العزت نے علم دین کی سمجھ نصیب فرمائی ہے۔ تو میں یہ چند باتیں کر دی ہیں ادھر ادھر کی اس حاضری پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ رب العزت علم دین نصیب فرمائے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، یقین کر لیں یہ بڑے حضرات ہیں جو ہمارے عمر کے ہیں، پہلا دور کچھ اور تھا، اب ہماری نئی نسلوں کو دین حق سے ہٹانے کے لیے بہت سارے خفیہ ایسے انتظامات ہو گئے ہیں، کر لیے گئے ہیں کہ جن کو ظاہراً ہم نہیں سمجھ رہے۔ اس طرح سمجھو کہ گویا جس طریقے سے زہر کو مٹھائی میں ملا کر دے دیا جائے، سامنے کچھ اور ہے اور اندرونی طور پر جو ہے نا مختلف انداز سے دین سے دور کرنے کے لیے دین کو بدنام کیا جا رہا ہے، کبھی علماء کو نشانہ بنا کر، کبھی طلباء کو نشانہ بنا کر، کبھی مدرسے والوں کو نشانہ بنا کر، کبھی مجاہدین کا نام لے کر، کبھی کس رنگ میں جا کر پیچھے آؤ تو اخیر آئے گا مدرسہ، یہ پیچھے مدرسہ ہے، یہ دہشت گردی ہوئی ہے تو مدرسہ سے ہوئی ہے، یہ ہوا ہے تو فلاں ہوا ہے۔ خدا کے بندو یہ عجیب آپ نے سلسلہ شروع کر دیا۔ آج اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ضرورت اس کی ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے میں اپنی اولاد کا خیال کروں، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی، اور جہاں ہم ان کو دنیا کے لیے آگے اصلاح کرتے ہیں کہ یہ دنیا کمانے کے قابل بن جائے، اس کا مستقبل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، ساری دوڑ یہ ہوتی ہے کہ مستقبل ٹھیک ہو جائے، مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے جس مستقبل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ 40 سال کا ہوگا، جس مستقبل کی ہم بات کر رہے ہیں وہ 20 سال کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہو گیا تو 60-70 سال کا ہو جائے گا، لیکن جس مستقبل کو بنانے کے لیے رب بتلاتے ہیں اور مدرسہ بتلاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، جس نے کبھی نہ ختم ہونا ہے۔ کبھی اس مستقبل کا بھی سوچ لو کہ مرنے کے بعد جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس ایک گڑھے کے اندر اکیلا چھوڑ کر ابا بھی آ جائے گا، امی بھی آ جائے گی، چچا بھی آ جائے گا، بھائی بھی آ جائیں گے، بیٹے بھی چھوڑ کر آ جائیں گے، عزیز و اقارب بھی چھوڑ کر آ جائیں گے۔ بناؤ مستقبل کے، اس مستقبل کے لیے ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہ وہاں بھائی آئے گا، نہ تو دوست آئے گا، نہ والدین آئیں گے، اگر آئے گا تو ایمان اور نیک اعمال آئیں گے۔ اس مستقبل کے لیے بھی اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو یہ ضرور جو ہے کوشش کریں تاکہ ہمارے لیے یہ ہماری نسلیں صدقہ جاریہ کے طور پر ہم چلے جائیں تو کم از کم ان کو پتا ہو کہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر کیا حق تھا، ہمارے دادا کا ہم پر کیا حق تھا، اور کچھ نہیں تو کم از کم صحیح طریقے سے خود قرآن پڑھ کر ہمارے لیے دعائے بخشش تو کر رہے ہیں۔